الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 7، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بہت زیادہ انسانوں کے جو مرد ہیں وہ ان میں سے بہت زیادہ مردوں نے جنات کے جو میل ہیں یعنی مرد ہیں ان کی پناہ یا ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ، اور ان کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پاداش میں یا اس عمل کے رزلٹ میں وہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو مزید گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابھی جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے جنات جادو کے حوالے سے، تو یہ بڑا حساس موضوع ہے سوسائٹی معاشرے کے جو کیفیت ہے اس کے لحاظ سے، لیکن چونکہ عامت الناس کو زیادہ اس موضوع کی حساسیت کا علم نہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مسئلے کو بہت لائٹ لیتے ہیں، اور جب بھی لوگوں کو بلایا جائے کہ اس موضوع پہ کوئی لیکچر ہے، درس ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر گلی محلے ہر جگہ پر لوگ بیٹھے ہیں جنات جادو کا نام لے کر کے، تو اس میں زیادہ امپورٹنسی کون سی ہے، زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ چونکہ یہاں ہم نے ایک فرق محسوس کرنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو غلط طریقے پر کام کر رہے ہیں، غلط طریقے سے لوگوں کو علاج کے بہانے مزید ان کے اندر بیماریاں جو ہے نا وہ وائرل کر رہے ہیں، اور ایک طریقہ ہے کہ جو انہی بیماریوں کا صحیح طریقے پہ شرعی طریقے پہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو ان کا جو تناسب ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ 95% یا 98% غلط قسم کے لوگ ہیں، اور 5% یا 2% جو سمجھ لیں۔ آپ کو ملک کے اندر یا پوری دنیا میں اگر آپ کو معالجین تلاش کریں جو صحیح طریقے پہ ان بیماریوں کو سمجھتے ہوں، پھر ان کا علاج بھی کرتے ہوں، تو وہ آپ کو 2% ملیں گے، یا بہت زیادہ ملیں گے تو 5% ملیں گے۔ اب آج کل کے دور میں ان بیماریوں کی زیادہ پھیلاؤ، وائرل ہونا، اس کی ایک سبب یہ غلط قسم کے لوگوں کا زیادہ پیدا ہو جانا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس کو چونکہ زیادہ علم نہیں ہے بیماریوں کی حقیقت کا، تو وہ پھر بے شک چھوٹا سا مسئلہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری چھوٹی سی بھی آ جاتی ہے جس پر میڈیسن اثر نہیں کر رہی یا ٹیسٹ میں اگر نہیں آ رہی، تو وہ انسان فوراً اپنا ایک مائنڈ چینج کرتا ہے کہ جی مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے تو مجھے کسی ایسے آدمی کے پاس جانا چاہیے جو ان بیماری کا حل نکالتا ہو۔ تو چونکہ اکثریت غلط طریقے پر کام کرنے والے لوگ چونکہ معاشرے میں موجود ہیں، تو وہ کسی ایسے ہی بندے کے پاس چلا جاتا ہے اس پرابلم کے سولو کروانے کے لیے، حل کے لیے، جہاں پر اس کو مزید یعنی ریلیف ملنے کی بجائے وہ اور بیماری ساتھ لے کے آ جاتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ جو مقلات کے ذریعے، جنات کے ذریعے جو علاج کرتے ہیں، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اصل طریقہ رقیہ جسے کہتے ہیں، رقیۃ الشرعیہ، یعنی رقیہ عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو دم کہتے ہیں یا جھاڑ پھونک جسے کہا جاتا ہے، اور شریعہ سے مراد شریعت کے تابع جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ تو رقیۃ الشریعہ ان کلمات کو کہا جاتا ہے جو صرف قرآن میں سے ہوں یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ہوں۔ اگر کوئی انسان ان کو پڑھ کے کسی کا علاج کرتا ہے تو وہ ہے رقیۃ الشرعیہ۔ یہ جو لوگ علاج کر رہے ہیں نا، اس کو رقیہ شرعیہ نہیں کہا جاتا۔ یہ لوگ جو علاج کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تعویذات اور عملیات کے ذریعے، مقلات کے ذریعے، اور یہ اس سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے جس کو اینڈ پہ ہم جا کر کے میجک کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اسی راستے پر چلتے ہیں۔ یہاں ہم ایک بات چھوٹی سی سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو درمیان میں ایک خط کھینچا تھا، پھر اس کے دائیں سائڈ پہ بھی لائنیں لگائیں، بائیں سائڈ پہ بھی لائنیں لگائیں،
تو اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو درمیان والا راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ایک وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرنی ہے جو اسٹریٹ فارورڈ ہے اور بالکل سیدھا صراط مستقیم ہے. اور جو لنک روڈ اس کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں لائنیں، یہ وہ غلط راستے ہیں کہ جو شیاطین یا لوگ انسان شیطان قسم کے جو لوگوں کو اس سیدھے راستے سے موو کرتے ہیں اس کی طرف. تو اب آپ دیکھ لیں کہ سیدھا ایک راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے حدیث میں جس کی تفسیر آتی ہے، اور اس کے دونوں طرف دو دو خط کھینچے، یعنی 4 خط ٹیڑھے ایسے لنک روڈ اور ایک سیدھا. تو اکثریت ہمارے سامنے اس حدیث سے کس چیز کی آ رہی ہے؟ غلط راستوں کی. اور ان میں سے صرف ایک راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کے مطابق علاج، یا قرآن و سنت پر عمل کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول جس سے کہا جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے احباب سے کہ چونکہ زیادہ لمبا لیکچر جو ہے نا وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، امپورٹنٹ ہو، مخصوص چیزیں جو موضوع کے متعلق ہیں انہی کو ڈسکس کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. جادو ایک بیماری ہے، جنات ایک مخلوق ہے جو اس بیماری کو پھیلانے میں جو ہے نا وہ چلتی ہے، استعمال ہوتی ہے. اور بعض دفعہ جنات جب کسی انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ اس انسان کو کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس کو اسیب زدگی بھی کہا جاتا ہے، نظر بد بھی کہا جاتا ہے. اور فزیکلی بھی بعض دفعہ انسان کو باڈی میں کہیں پین محسوس ہوتا ہے، خاص کر ہیڈک ہوتا ہے اس کو. بعض دفعہ جو ہے نا وہ شولڈر پہ اس کو کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، کمر میں، لوئر بیک میں اس کو درد رہتا ہے خاص کر. اور اس کے علاوہ لیگز میں بھی اس کو ہو سکتا ہے، یعنی کہ ٹانگوں میں بھی درد ہو سکتا ہے، جسم کا کوئی حصہ سن ہو سکتا ہے، مفلوج بھی ہو سکتا ہے جنات کی وجہ سے. یہ بہت زیادہ ایک اس کی آگے ڈیٹیل آتی ہے جو اکثر معالجین جو صحیح ہیں وہ جانتے ہیں. بارکیف ان بیماریوں کی سمٹمز ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں. اگر عوام الناس کو اتنی اویئرنیس ہو جائے، علم ہو جائے، اسٹڈی میں آ جائیں یہ چیزیں کہ جادو ہے تو اس کی علامات کون کون سی ہوتی ہیں، جن ہے تو اس کی علامات کون کون سی ہیں، اور اگر یہ جن اور جادو والی نہیں تو پھر لازماً نظر بد کا معاملہ ہوتا ہے کہ نظر لگی انسان بیمار ہو گیا ہے. اگر اتنا علم آ جائے تو آدھا علاج اسی میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ جب تشخیص صحیح ہو جائے گی تو علاج کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جب تشخیص ہی غلط ہو، بیماری کچھ ہے اور تشخیص اس کی کچھ اور ہو. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ کوئی بھی آپ لے کے چلے جائیں کسی عامل کے پاس، کسی حضرت صاحب کے پاس، یا وہ مزدہ آگے سے یہی سناتے ہیں بھی آپ پر کالا جادو ہے، بڑی سخت کسی نے بندش کی ہوئی ہے، بڑے سخت کسی نے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں. یہ 3 جملے بولتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے بھی آپ پر میجک ہے. اب ہر بندے کے اوپر میجک یہ ممکن نہیں ہے، لیکن سنایا کیا جاتا ہے جی آپ پر میجک ہے. انسان پریشان ہو کر کے پوچھتا ہے جی اچھا اس کا حل کیا ہے. اب جو اس کا وہ حل سامنے لاتے ہیں وہ مزید ڈینجرس ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا گوشت لے آئیں، اتنے بکرے لے آئیں، اتنی دیگیں پکائیں، اتنا کالا کپڑا لے کے اس کو یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ تعویذ بنا لیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی بیماری کو مزید بڑھاتی ہیں. ہم مختصر وقت میں اس کی جو علامات ہیں ان بیماریوں کی، اور چونکہ جادو اور جنات 2 ایسی بیماریاں ہیں جن کا آپس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، یعنی یہ مشترکہ ہوتی ہیں. جادو بغیر جنات کی مدد کے اٹیک نہیں کرتا، بہت کم، یعنی ہزاروں میں سے کوئی ایک جادوگر اتنا پاورفل ہوگا کہ جو اپنے کلام کے ذریعے کسی بندے پہ اثر انداز ہو جائے، چاہے سامنے بیٹھ کر کے یا دور اس کی کوئی چیز حاصل کر کے اس پر اثر انداز ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ انسان بیمار ہو جائے. بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر میں جنات انوالو ہوتے ہیں. وہ جادوگر کے جو آرڈر پر چلتے ہیں اور وہ پھر انسان کو جا کے پریشان کرتے ہیں، رات میں سوئے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی اس کے ارد گرد رہتے ہیں اور اس کو محسوس ہوتی ہیں چیزیں. تو اس کے لیے جو ہے نا اس کی دونوں کی علامات تقریباً 95% ایک جیسی ہوتی ہیں، کوئی 5% میں فرق ہوتا ہے. اب جو زیادہ تر مشترکہ میں سے ہی دونوں بیماریوں کا علاج سامنے آ جاتا ہے. قرآن مجید کو اگر ہم سٹڈی کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ جادو کا بھی ذکر کیا ہے. اور معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ ویسے ہی ہے، لوگوں نے ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی جادو شادو نہیں ہوتا. کچھ لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں کیونکہ نظر جو نہیں آتے،
تو جی کوئی جن شن نہیں ہے، بس یہ لوگ ویسے ہی ڈرانے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جادو کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے، جنات کی تخلیق کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے، دنیا کے اندر ان کی موجودگی کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے، اور باقاعدہ قیامت والے دن حساب و کتاب اور سارا سلسلہ جو ہے نا وہ موجود ہے یہ قرآن اور حدیث کے اندر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جادو کے اندر جب کسی انسان پہ پہلے تو اسیب زدگی ہوتی ہے، جسے جن کا چمٹنا کہا جاتا ہے، سایہ کہا جاتا ہے، باہر کی بیماری کہا جاتا ہے، ہوائی بیماری کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 4-5 نام ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اس بندے کے ساتھ جن ہے ایکسٹرا، ہم ذات نہیں، ہم ذات اور چیز ہے۔ اس سے انسان بیمار نہیں ہوتا، اس سے دورہ نہیں پڑتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس انسان کو دورہ پڑے، سر میں درد ہو، شولڈر پہ کھچاؤ محسوس ہو، کمر میں درد ہو، رات کو سوئے ہوئے اپنے اوپر دباؤ محسوس ہو، اس سے مراد وہ ایکسٹرا جنات ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ، جو یا تو ویسے اس کے پاس آئے ہوئے ہیں یا جادو کی وجہ سے اس کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، جو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم اسیب زدگی کو لیتے ہیں۔ اب سیب زدگی کی 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اسیب زدگی یعنی جنات کا انسان کے ساتھ اٹیک کرنا، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ماں یا باپ، جو دونوں میں سے کوئی ایک افیکٹڈ ہے، اس کے ساتھ جنات ہیں، تو وہ جب آگے اولاد پیدا ہوتی ہے تو ان کے جو جتنے بھی بچے بچیاں پیدا ہوں گے، یا تو سب کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہوگا، یا ان میں سے کم از کم ایک لازمن، بچی زیادہ بچیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی بیمار نکل آتا ہے، یعنی اس کے ساتھ پھر آگے جن ہوتا ہے۔ پھر آگے جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر آگے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے خاندانی اسیب زدگی، جو نسل در نسل ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اس میں بھی ہمزاد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ ایکسٹرا جن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری اسیب زدگی یہ ہوتی ہے کہ ماں یا باپ کے ساتھ تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن لڑکی یا لڑکا جیسے ہی 5, 6, 7 سال سے لے کر 12, 13 سال تک جب جوانی کی حدود آتی ہیں، جب وہ اس سٹیج تک پہنچتا ہے، تو 5, 6 سال سے لے کر 12, 13 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے اس لڑکی کا یا لڑکے کی خوبصورتی اور ڈیل ڈول دے کر کے کچھ جنات اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسیب زدگی کی ایک صورت ہے۔ تیسری اسیب زدگی کی صورت ہے ایکشن کا ریئیکشن، کہ کسی انسان نے کہیں پیشاب کیا، کہیں گرم پانی پھینک دیا، کہیں کوئی پتھر پھینک دیا، یا اوپر سے چھلانگ لگائی اور نیچے کوئی جنات بیٹھے تھے، یا ان کا گھر تھا، ڈیرا تھا، یا فیملی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیز انسان گر گیا، یا کوئی سامان اس نے پھینکا اور اس جگہ پر جنات تھے اور ان کے اوپر آیا، ان کو تکلیف ہوئی، تو وہ ریئیکشن کے طور پہ اس یا تو ڈائریکٹ اس انسان کو پکڑتے ہیں، یا پھر اس کی اولاد میں سے کسی کو وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جب حاضر ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ چونکہ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہمارے اوپر ایکشن کیا ہے، ہم ریئیکشن کے طور پہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، تنگ کریں گے، اس کو جو ہے نا وہ ساتھ رہ رہے ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں اسیب زدگی کی۔ ان میں سے یہ جو تیسری چیز ہے نا جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ اس کا ایک سبب اور بھی ہوتا ہے بننے کا، کہ اکثر یہاں کراچی میں تو بڑے بڑے فلائٹس ہیں، کہیں سنگل پورشن والی کوٹھیاں بھی ہیں، گھر ہیں، ان کے لان ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا پودے لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، کچھ گھروں میں پرانے درخت ہوتے ہیں 20 یا سینکڑوں سال پرانے، تو ایسے جو پرانے درخت ہوتے ہیں ان پر جنات بعض دفعہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، بسیرا بنا لیتے ہیں، یا وہ مکانات جو بہت پرانے ہوتے ہیں اکثر، اور وہ یا تو خالی رہتے ہیں یا پھر شروع سے ہی ان مکانات کے اندر جنات رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر انسان بغیر سلام کیے، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے چلا جائے، یا اس درخت کو بغیر آواز دیے کاٹ دے، یا اس پرانے مکان کو بغیر اعلان کیے ڈیمالش کر دے، تو ایسی صورت میں بھی ریئیکشن کے طور پہ وہ جنات اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو حدیث میں اس کا حل یہ آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی درخت کاٹنا ہے یا کوئی مکان ڈیمالش کرنا ہے، اس کو گرانا ہے، آپ کا ذاتی ہے، اور آپ اس کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں یا نیا بنانا چاہتے ہیں، تو آسان طریقہ ہے، آپ اس گھر میں جائیں یا اس درخت کے پاس کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر اونچی آواز میں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد اعلان کریں کہ اس درخت پہ یا اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور اگر اللہ کی مخلوق رہ رہی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق، کہ وہ اس گھر کو خالی کر دے، اس درخت کو خالی کر دے، ہم اس کو اپنی ضرورت کے لیے
کاٹنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اعلان ایک دن بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعض روایات کی روشنی میں 3 دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ اس درخت کو بھی کاٹ سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ پڑھ کے، اور پھر مکان بھی ڈیمالش کر سکتے ہیں، بلڈنگ ساری گرائی جا سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ عمل کرنے کے بعد پھر وہ جنات آپ کے اوپر ایکشن نہیں دکھائیں گے، وہ تنگ نہیں کریں گے۔ اب دوسرے جو بیماری بڑی ہے وہ ہے جادو۔ جادو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو جادوگر اپنی عملیات کے ذریعے جنات کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں کے گھر پہ جانا ہے، اس کے اندر جا کے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بعض دفعہ کوئی پتلے آتے ہیں، سوئیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے اوپر دھاگے لپٹے ہوتے ہیں، اس میں گرے لگی ہوتی ہیں، یا پھر اس کے اندر کوئی تعویذات ہوتے ہیں، پتلے کے اندر یا دھاگے کے اندر تعویذات بندے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے گھر پہ آتے ہیں، ہڈیاں گرتی ہیں گھر کے اندر آ کر، یا پھر اسی طرح خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑوں میں کٹ لگتے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے کپڑوں کے اندر کٹ لگ جانا، یا پھر گھر کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح اچانک سمیل، گندی سمیل آئے گی، زیادہ عموماً جادو میں گندی سمیل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو علامات اگر گھروں کے اندر یا دفتروں میں، فیکٹریوں میں کہیں بھی پائی جا رہی ہوں، تو اس چیز کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس مسئلے کو اگنور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اللہ کا نام لیں، اگر اس طرح کا کوئی بھی مٹیریل آپ کے سامنے آیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بہتر ہے وضو کر لیں اگر پانی میسر ہے، موقع ہے، نہیں تو ویسے ہی آپ اس مٹیریل کے پاس بیٹھ جائیں، اس کو ٹچ کرنے سے پہلے آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار آخری تینوں کل پڑھ کے اس چیز کو پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو فلق اور ناس پڑھتے ہوئے ویسٹ کر سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، ضائع کر سکتے ہیں۔ اگر سوئیاں لگی ہیں تو فلق اور ناس پڑھتے ہوئے نکالیں، اگر کوئی اندر تعویذ ہے تو اس کو بھی فلق اور ناس معوذتین پڑھتے جائیں اور نکالتے جائیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز جو روٹین سے ہٹ کے گھر میں آئی ہے، اگر آپ کو مل جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا اس طریقے پہ آپ پڑھائی کے ساتھ ضائع کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ایسی چیز کو اٹھا کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں تو اس کا اثر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو فریج میں بھی ڈال دیں نا، ڈیپ فریزر میں بھی لگا دیں، اس کا اثر ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک کہ یہ قرآن کی پڑھائی اس کے اوپر نہ کی جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر عمل ہوا، 40 دن آپ کچھ وساوس خیالات آتے رہے، تو 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک جو ہے وہ پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، ایک سر کی طرف بیٹھ گیا، اور وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جی اس بندے کو کیا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے اس پر جادو ہوا ہے۔ پہلے والا کہتا ہے کس نے کیا ہے، دوسرا کہتا ہے جی اس پر وہ لبید بن عاصم جو یہودی جادوگر ہے اس نے کیا ہے۔ اچھا کس پر کیا ہے؟ یہ والا کہتا ہے جی کہ وہ ان کے بال اس نے حاصل کیے ہیں سر کے اور داڑھی کے، اور ان پر اس نے گرے لگا کر کے ایک کنگے کے اوپر لپیٹ کر کے پھر کھجور کا چھلکا اس خوشہ جو ہے اوپر چل لگایا ہے، اور زروان جو کنواں ہے مدینے کی سائڈ پہ ہے اس کے اندر نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے دبا کر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے باتیں کی، اللہ کے رسول کے علم میں آ گئی 40 دن کے بعد۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو لیا، 2 صحابہ اور ساتھ لیے اور سیدھا اس کنویں پہ گئے۔ حضرت علی نیچے اترے اور ایک اور صحابی ساتھ اترے، اور اس پتھر کو اٹھایا اور نیچے سے وہ سب مٹیریل نکالا۔ جب نکال کے باہر لائے تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اب اس کو کھولنا ہے اور اس کے اوپر فلق اور ناس معوذتین پڑھنی ہے۔ یہ باقاعدہ صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ اب مٹیریل جادو کا مل گیا نا اللہ کے رسول کو، تو وہی کیا ہوئی، معوذتین پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مٹیریل آ جاتا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، معوذتین پڑھ کے اس کو کھولنا ہے۔ دھاگے کے اوپر گرے ہیں تو معوذتین پڑھ کے کھولنی ہے، اگر نہیں کھلتی تو کینچی لیں اور گرہ کے اوپر اس کو رکھیں، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آپ معوذتین پڑھیں اور اس کو کاٹیں، پھر دوسری گرہ پہ پڑھیں، معوذتین پڑھیں اور کاٹیں، تاکہ اس کا جتنا بھی جادو کا جو منتر پڑھا گیا ہے اس کا اثر کاٹنے سے نہیں، اس کا اثر ختم ہوگا پڑھنے سے، لیکن جب گرہ کھلے گی تو آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ جب میں وہ پڑھائی کر رہا تھا اور وہ گرہیں کھول رہا تھا بالوں کی، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں رسیوں میں پہلے جکڑا ہوا تھا، قید میں تھا، اور جیسے جیسے وہ گرہیں کھل رہی تھی تو میرا وجود کھل رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ساری رسیاں کھل رہی ہیں۔ تو اس طریقے پہ جادو کا مٹیریل کو ویسٹ کیا جاتا ہے، اس کا عمل ضائع کیا جاتا ہے، اور پڑھائی کے ذریعے اس کا اثر ختم ہوتا ہے۔ ایک چیز
دوسرے نمبر پہ ایسے انسان کو جس کے اندر یہ سمٹمز ہوں، بیداری کی حالت میں یہ ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں نیند کی حالت میں. اب وہ جنات کی اسیب زدگی ہو یا جادو ہو، دونوں صورتوں میں ایک جیسی علامات ہوتی ہیں. اس میں جن انسانی شکل میں انسان کو نظر آئے گا، بیوی کو شوہر کی شکل میں نظر آئے گا، شوہر کو بیوی کی شکل میں نظر آئے گا، باپ، ماں، بہن، بھائی، تایا، چچا، پھوپھی، خالہ، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی شکل میں وہ جن انسان کو خواب میں نظر آتا ہے. اور وہ یا تو بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، غصہ کر، یعنی کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے اس کی. دوسری صورت ہوتی ہے خواب کے اندر کسی جانور کی شکل میں آنا. ٹھیک ہے، جانور کی شکل کون سی ہوگی؟ سانپ، کتا، بلی، چھپکلی، بھینس، شیر، چیتا، جنگلی خونخوار جانور، چیل، کوا، جو پرندے اڑنے والے ہیں. اب یہ جادوگر گوشت جو قبرستانوں میں پھینکواتے ہیں یا جنگلات میں دریا کے کنارے پھینکواتے ہیں یا چھتوں پر پھینکواتے ہیں، وہ کیوں پھینکواتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ جو جنات اڑنے والے ہوتے ہیں جادوگروں کے، وہ چونکہ اوپر فضا میں فلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب گوشت ان کو چھت پہ پھینکا جاتا ہے تو وہ سیدھا اس گھر پہ اٹیک کرتے ہیں. جب قبرستان میں پھینکا جائے تو سیدھا وہاں پر پہنچتے ہیں. تو عام جو چیل کوے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور جنات بھی آ کر کے اس گوشت کو کھاتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے جانا تھا تو ایک صحابی کو ساتھ لیا، تو پانی نہیں تھا، تو آپ نے صحابی سے کہا بھی میرے لیے 3 مٹی کے ڈھیلے لے کے آؤ، اور یہ دیکھنا کہ اس میں گوبر نہ ہو، ہڈی نہ ہو اور کوئلہ نہ ہو. یہ تینوں چیزیں آپ نے نہیں لانی، صرف کچی مٹی کے ڈھیلے لے کے آنے ہیں. جب بعد میں صحابی نے استفسار کیا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ 3 چیزیں آپ نے کیوں مستثنا کی کہ یہ نہیں لانی؟ آپ نے فرمایا یہ جنات کی خوراک ہے. اور دوسرا، آپ نے جو مسلمان جنات سے تھے جب ان سے بات ہوئی، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی ہمارے لیے خوراک، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ ہڈی جو جانور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا اور انسان اس کو کھا لیتے ہیں اور ہڈی بچ جاتی ہے، جیسے ہی وہ ہڈی پھینکیں گے آپ کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گوشت لگا دے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہڈی بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات گوشت کھاتے ہیں. یہ جادوگر اسی لیے عامل حضرات مریضوں سے گوشت باہر پھینکواتے ہیں، حالانکہ اس سے بیماری بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. کم کیسے ہوگی؟ جو میں نے پڑھائی بتائی ہے، اگر مٹیریل مل گیا تو اس پہ وہ پڑھیں، اور اس سے ہٹ کر ویسے علاج کے طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے سننا. اگر خود پڑھ سکتا ہے انسان، تلفظ درست ہے، تجوید بہتر ہے، تو پھر پڑھنا افضل ہے. اور اگر پڑھنا صحیح نہیں ہے انسان کا، اور آج کل کے دور میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح پڑھ سکتے ہیں تلفظ کے ساتھ، اور بہت ٹائم لگتا ہے پڑھتے ہوئے، تو ایسے احباب کے لیے ہم یہ چیز ریکمنڈ کرتے ہیں کہ وہ تلاوت سنیں کسی اچھے قاری صاحب کی آواز میں، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے مسلسل روزانہ. جتنا انسان تلاوت کو ٹائم دے گا سننے میں، اتنا ہی انشاءاللہ اس کا جادو کا معاملہ جلدی ختم ہوگا اور اس کے جو ہے نا وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. ایک تو تلاوت کا سننا یا پڑھنا، دوسرا خوشبو کا استعمال، عطر کا استعمال، یہ ضروری ہوتا ہے. مرد حضرات دن میں بھی رات میں بھی 24 گھنٹے کر سکتے ہیں. خواتین جن کو یہ پرابلمز ہوتی ہیں، چاہے وہ اسیب زدگی ہے، یہ جادو کا مسئلہ ہے، ان کو جو ہم بتاتے ہیں وہ صرف رات سوتے وقت انہوں نے خوشبو لگانی ہوتی ہے، عطر. اس لیے کہ اسلام میں عورت کے لیے وہ خوشبو استعمال کرنا دن میں منع ہے جس کی اسمیل آتی ہو، جس کا کلر ظاہر ہوتا ہو، جو میک اپ جیسے کہا جاتا ہے، تو وہ ان کے لیے جائز ہے. وہ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، خامند ہے یا محرم رشتہ دار، ان کے سامنے اس کا اظہار کر سکتی ہیں. تو خوشبو جس کی مہک آتی ہے، چونکہ جنات کو جو خوشبو جس سے مہک آتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تو خوشبو جو عطر ہو جس میں الکوہل نہ ہو. تو خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف رات کو استعمال کریں، اور پوری باڈی پہ ہلکی ہلکی لگانی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ اولیو آئل کو دم کر کے اس کے اندر خوشبو مکس کر کے اس کو جو ہے نا پھر وہ مالش کرنی ہوتی ہے ایسے انسان نے. تو اس کا بینیفٹ اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ جن رات کو اس مریض کے بالکل باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتا، پھر پیچھے رہتا ہے، وہ اس کو صرف نظر آتا ہے، اس پر وزن نہیں ڈالتا. جب وہ پیچھے رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہوتے یا تو خود ختم ہو جاتا ہے، یا پھر ایسا مریض کسی ایسے معالج سے رابطہ کرتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہوتا ہے، تو وہاں پھر سے وہ چیز جو ہے نا اللہ کرتا ہے جلدی ریکور ہو جاتی ہے. تیسری چیز اس میں ہوتی ہے نظر. نظر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے انسانی نظر، ایک ہے جناتی نظر. انسان کی بھی نظر لگتی ہے،
جنات کی بھی نظر لگتی ہے، اور بعض دفعہ اتنی شدید بھی لگتی ہے کہ جانور کو لگے یا کسی چیز کو لگے تو وہ چیز ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے، ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس کی، اور بعض دفعہ انسان بھی گزر جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں تو اس کے لیے فوراً برکت کی دعا کریں، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ، کوئی بھی اچھا کلمہ کہہ دیں اس طرح، تاکہ آپ اگر کسی انسان کی نظر لگتی ہے تو وہ نظر اس کو نہ لگ سکے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے۔ جنات گھروں میں بھی رہتے ہیں، اسیب زدگی کی وجہ سے ویسے بھی ساتھ رہتے ہیں، جو جادو کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں ان کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو یہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 کل 11 بار پڑھنے ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ مسنون جو چیز ہے وہ تو فجر اور مغرب میں 3 بار ہے اور باقی نمازوں میں 1 بار ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا انسان، کمی پیشی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں۔ ہم جو 11 بار ریکمنڈ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے علاج کے لیے، کثرت اذکار، یعنی کثرت سے اللہ کو ذکر کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ انفال میں ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ تو قرآن کی تلاوت کثرت سے سننا، یا پھر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری تینوں کل سورہ اخلاص اور معوذتین، ان کو کثرت سے پڑھنا، یا انلیمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی گن کے پڑھنا چاہے تو وہ 7 بار پڑھ لے، 11 بار پڑھ لے، جتنا بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو نظر کے اندر یہ پڑھائی جب پڑھی جاتی ہے تو اس انسان کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دفتر میں، فیکٹری میں، گھر میں یعنی کسی چیز کو نظر لگی ہوئی ہے تو وہ یہ خود پڑھ کے وہاں پر دم کر سکتا ہے انسان، ضروری نہیں بھی کسی عامل کو بلائے تبھی۔ چونکہ ہاں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ایک انسان کا تقوی، زہد، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلم چیزیں ہیں، کسی اچھے آدمی سے دعا کروانا، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ لیکن جادو کا علاج خود بھی انسان کر سکتا ہے، اگر کہیں رکاوٹ آ رہی ہو تو پھر کسی ایسے انسان کو تلاش کریں جو موکلات کے ذریعے کام نہ کرتا ہو اور تعویذات کے ذریعے کام نہ کرتا ہو، وہ جو نقش بناتے ہیں، نقوش، ان کے ذریعے وہ کام نہ کرتا ہو تعویذات کے ذریعے، بلکہ ٹوٹل قرآن اور حدیث کے مطابق جو کرتا ہو، تو ان شفا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہے، مسئلے کو اللہ نے حل کرنا ہے، اس کا طریقہ ہمیں وہ صراط مستقیم والا جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بیان کیا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی اس کائنات میں ان موذی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو محفوظ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے اوپر کوئی ابتلا آ جاتی ہے تو اس میں صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے بارے میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، ٹینشن آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، حادثہ کچھ بھی ہو گیا ہے، تو آپ فوراً 2 نفل پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، پہلے صبر اختیار کریں اور ساتھ ہی والصلاۃ، نماز ادا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی اذا فزع امر قام الی الصلاۃ، کہ جب بھی آپ کو کوئی بری ٹینشن والی خبر آتی آپ فوراً وضو کر کے 2 نفل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے اور اس کو دور کر دے، تو وہ معاملہ جلدی حل ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ مسنون طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہوتی، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ نظر ہو، صرف اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کیا جائے، شرعی طریقہ اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ جی، جیسے میں نے علاج کے اندر تلاوت کا ذکر کیا ہے، تو بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے ابھی یاد دہانی کے طور پہ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ دیے ہیں، عطا کیے ہیں، اور ان کی افادیت ایک مثال سے آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے گھوڑے پہ نکلتا ہے، جیسے ہی وہ نکلتا ہے تو اس کے پیچھے دشمن، یعنی کہ دشمن کا ایک لشکر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب وہ اپنے گھوڑے کو تیز دوڑاتا جا رہا ہے تو آگے فوراً اس کو ایک قلعہ نظر آتا ہے اور قلعے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب وہ اپنے گھوڑے کو اندر ڈالتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح و شام کے اذکار کی مثال اس قلعے کی مانند ہے۔
کہ جو گھڑ سوار اپنے آپ کو اندر داخل کر لیا، دروازہ بند کر لیا، تو وہ اس لشکر سے محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مسلمان صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے وہ اسی طرح اس قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، اور کوئی آزمائش، امتحان، ابتلا لکھا ہوا ہے تقدیر میں تو وہ پھر آ جاتا ہے، وہ اٹیک ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اذکار کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، وہ کرنے چاہیے، اس سے پروٹیکشن ملتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ کچھ دعاؤں پہ تو اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ جو انسان صبح 3 بار پڑھے گا شام تک محفوظ رہے گا، شام کو پڑھے گا تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ پھر جادو کے خاتمے کے لیے اجوا کھجور کا ذکر آتا ہے کہ جو 7 دانے صبح نہار منہ کھائے اس کا جادو اثر نہیں کرے گا، اگر ہو چکا ہے تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا اللہ کے رسول نے جو کچھ دعائیں بتائی ہیں وہ انسان پڑھتا ہے تو معاملات کافی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جی، حمزات ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے پیدائشی طور پہ ہی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے پیدا ہوتا ہے اور اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ساتھ ایک فرشتہ جو دائیں سائڈ پہ، جو اس کو نیکی کا الہام جس نے کرنا ہے، اور بائیں طرف ایک جن آ جاتے ہیں۔ یہ اس کا ثبوت تو ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ سوائے اچھی بات کے نیکی کے حکم کے علاوہ مجھے کوئی چیز وہم نہیں کرتا یا الہام نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، لیکن یہ جن صرف انسان کو گناہوں کی طرف، بد عملی کی طرف، اللہ سے دوری کی طرف لے جانا اس کا کام ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنا۔ لے کے نہیں جاتا، صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ عمل انسان خود کرتا ہے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ شراب پیے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ ڈاکہ ڈالے، چاہے وہ نماز چھوڑے، چاہے وہ قرآن نہ پڑھے، کچھ بھی عمل ہے نا، اس نے صرف ذہن میں وسوسہ دل میں ڈالنا ہے اور انسان نے اس پر عمل کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک آیت میں بیان فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر انسان کے ضمیر میں ہم نے نیکی کا بھی الہام کر دیا ہے اور برائی کی بھی تمییز اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اب انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کون سی چیز اختیار کرنی ہے۔ اگر وہ اس جن کے وسوسے میں آ جائے تو وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اگر اس فرشتے کی الہام میں آ جائے تو وہ انسان نیکی کی طرف موو ہو جاتا ہے۔ یہ جن، اس جن کی وجہ سے نہ تو جادو اثر کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے جادو بڑھتا نہیں ہے، نہ ہی جادوگر اس کو استعمال کرتا ہے، نہ ہی اس کی وجہ سے کسی کو دورے پڑتے ہیں، نہ اس کی وجہ سے انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک الگ ڈیوٹی کے لیے ہے۔ بیماری کے لیے جو جنات ہیں وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں، اس سے چاہے کینسر کی بیماری لگے، چاہے ہیپاٹائٹس کی بیماری لگے، چاہے ایڈز کی بیماری لگے، کوئی بھی بیماری، بعض بیماریوں کی بیس یا بنیاد یہ جنات بعض دفعہ بن جاتے ہیں۔ آگے چل کے فزیکلی انسان کی باڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، اس میں دونوں علاج چلتے ہیں، میڈیکل کا علاج بھی چلتا ہے، روحانی علاج بھی چلتا ہے، دونوں سے پھر انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، لکھنے والے اور ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بک میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ایک انسان کی سیکورٹی کے لیے 24 گھنٹے جو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام ٹائمنگ کا رکھا ہے، اس میں دن اور رات کا جو ٹائم ہے اس میں ایک انسان کی حفاظت کے لیے 132 یا 164، دو فگر مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، کافی عرصہ پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، یا تو 132 کا ذکر آتا ہے یا 164 کا، کہ 24 گھنٹے کے اندر اتنے فرشتے مختلف اوقات میں ایک انسان کے ارد گرد ڈیوٹی دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ سیکورٹی کا نظام نہ ہو تو جنات اس کثرت سے دنیا کے اندر ہیں کہ وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کے نا دیواروں سے اور پہاڑوں سے مار مار کے ختم ہی کر دیں۔ کیوں؟ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ شیاطین تمہارے ظاہر دشمن ہیں۔ تو جن ایک مخلوق ہے، مخلوق ہونے کے ناطے بھی اس کا ہمارے ساتھ تھوڑا حسد چلتا ہے، دشمنی چلتی ہے، ہاں پیدائشی طور۔